کلیریفیکیشن تو یہ کرنی ہے. دوسری، آپ نے سعودی عرب میں مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کا نام سنا ہوگا، جو اہل حدیث عالم ہے. وہ پہلے بہت کلپ سخت قسم کے بنایا کرتے تھے، رفع الیدین اور وغیرہ وغیرہ. ہم بھی پھر آگے سے اسی اسٹائل میں جواب دیتے تھے. ایک دفعہ میں نے بڑے سخت لہجے میں بات کر دی، پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے معذرت کی تھی. ایک اور مسئلہ بھی چلا ہے. میرا ایک لطیفہ بہت گھوم رہا ہے، پرانا لطیفہ. میں اکثر یہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کو خواب آیا. یہ لطیفہ بھی دوبارہ سن لیں، تھوڑا انجوائے کریں گے آپ. ایک آدمی کو خواب آیا کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. جب وہ جنت میں گیا تو دیکھا دال چاول پک رہے ہیں، جہنم میں گیا تو دیگ پہ دیگ. اس نے فرشتوں سے بولا، یار ہم نے تو کچھ اور سنا ہوا تھا دنیا میں، جنت میں دیگیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ادھر تو دیگ ہی نہیں ہے، سادہ دال چاول کھا رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائے گیا. مطلب کہ جنت میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. یہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے جنتیوں کے، یہ تو جنت میں آئے تو نا پبلک. تو میں نے اس پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی یہ لطیفہ سنا کے، کہ کچھ لوگ دین اور مذہب کو ایسا بنا کے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم 4-5 ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے کون ہیں؟ غلط. جیسے انجینئر علی مرزا کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی آدمی ہے، باقی تو سارے اب تک گھاس کھاتے رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں، سارے مولوی غلط ہیں. اسی طرح آپ جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سنیں تو ایسا لگے گا بس یہی ہیں، باقی سارے کیا ہیں. تو اس میں نے 3-4 آدمیوں کو ذکر کیا، تو توصیف الرحمان راشدی کو بھی ڈال دیا اس میں نے، مولانا توصیف الرحمان. میں نے کہا 4 آدمی، جن میں ایک انجینئر علی مرزا، پروفیسر غامدی، اور تیسرا پتہ نہیں کون تھا، ایک ان کے داماد، اور مولانا توصیف الرحمان راشدی. اچھا، جب میں نے یہ بیان کیا تو اسی وقت میں نے یہ جملہ آگے کہا کہ مولانا توصیف الرحمان کا ان میں ڈالنا بنتا نہیں ہے. یہ میں نے کہہ بھی دیا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں ایڈٹ ہو گیا، کٹ ہو گیا، یہ وہ بیان اب تک اپلوڈ نہیں ہوا. تو اب لوگوں نے وہ کلپ چلا دیا کہ 4 آدمی جنت میں جائیں گے، جن میں پروفیسر غامدی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب، پروفیسر غامدی صاحب کے داماد، اور چوتھے توصیف الرحمان راشدی. تو میرا مولانا توصیف الرحمان راشدی کے متعلق یہ موقف نہیں ہے، کیونکہ مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب ٹھیک ہے اہل حدیث ہیں، ان سے ہمارے کچھ فروعی اختلافات ہیں، اور اصل میں تو ہمارا ان سے اختلاف ہے شدت کا، کہ فروعی مسائل کو فروعی حد تک رہنے دیا جائے، اس کو ایک لمٹ سے. رفع الیدین شروع سے اختلافی مسئلہ ہے، آپ اس کو اختلافی بھی نہیں مان رہے نا، آپ ہمیں کہتے ہو اندھے مقلد، اندھے یہ. تو ان سے ہمارا اس نوعیت کے اختلاف ہے. باقی بیسک اصول وہ بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، احادیث صحیحہ کو وہ بھی حجت مانتے ہیں، اجماع امت کو وہ بھی حجت مانتے ہیں. تو ائمہ اربعہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ بھی حجت مانتے ہیں، اور اندھی تقلید کے وہ بھی قائل نہیں ہیں، لیکن ہم بھی قائل نہیں ہیں. ہمارے اوپر غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اندھے مقلد ہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو ہم بتائیں گے اندھی تقلید اور تقلید علی وجہ البصیرہ میں کیا فرق. تو وہ جو میں نے مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا، تو یہ غلط ہے. یہ میں مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں، اور آپ لوگ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کا مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کو غامدی سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. غامدی تو بالکل ہی، غامدی صاحب کنٹرول سے باہر ہیں. وہ تو قرآن کی آیتوں میں تحریفات کی ہیں. احادیث کو جب حدیث اپنے مرضی کی ہوگی تو حجت ہے، نہیں ہوگی تو حجت. ان کے رسالے موجود ہیں، حدیث کی حجیت کا انکار کیا ہے. تو جو حدیث ہی کو حجت نہ مانے بھائی، وہ تو کہاں سے اہل سنت والجماعت میں داخل ہو سکتا ہے. غامدی صاحب نے داڑھی کا انکار کیا. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، اعفوا اللحیٰ. غامدی صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ زندہ ہونے کا انکار کیا، حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے، اس مسئلے سے انحراف جائز نہیں ہوتا. قرآن میں بھی ہے، احادیث ہیں بہت ساری کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ تو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد ہیں. تو پروفیسر غامدی صاحب تو بیسک اصولوں سے ہی انحراف کرتے ہیں. تو اور انجینئر علی مرزا تو صحابہ کرام پہ جو بے ادبی آئے ہیں. تو اہل سنت والجماعت تو کسی صحابی کے لیے ایک معمولی سا بھی گستاخانہ لفظ استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. تو مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کبھی صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور تقدیر کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، حیات عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے. تو ان سے ہمارا اختلاف اس سنگین نوعیت کا نہیں ہے. ابھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. ہاں، اہل حدیث کے چند مسائل میں ہیں، میں بہت شدت سے مخالفت کرتا ہوں، اور وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہوں، ہوائی فائرنگ کی بیس پہ نہیں کرتا. جیسے طلاق ثلاث ہے اور ایک اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس میں بھی میں یہ اہل حدیث پہ الزام نہیں لگاتا کہ جان کر غلطی کر رہے ہیں. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ مجتہدین کے لیول کا، ان کا دین سمجھنے کا لیول نہیں ہے. میری رائے ہے
تو ہم کو رائے کا اظہار کی تو اجازت ہے. بہرحال ابھی جو میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں مولانا توصیف الرحمان صاحب سے بھی معذرت, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے تکلیف یقیناً ہوئی ہوگی کہ یار تم اختلاف میں اتنا آگے چلے گئے کہ مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کو تم نے غامدی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو معذرت کر رہا ہوں میں مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب سے بھی, اور کسی جو بھی, کیونکہ وہ ایک اہل حدیث مسلک کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں, تو پورے مسلک کے بارے میں گویا میرا یہ رائے جاری ہے کہ میں اہل حدیث کو ان کے, تو غامدی صاحب سے کروڑہا کیا ہزارہا گنا, کروڑہا کیا اربہا گنا اہل حدیث زیادہ اچھے ہیں. کم از کم قرآن حدیث کو حجت تو مانتے ہیں نا. تو غامدی صاحب کے جو حدیث غامدی صاحب کو فیور دے رہی ہوگی, سبحان اللہ, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوگی تو حدیثی حجت نہیں ہوگی. تو بہت کچھ گڑبڑ کی ہے, صرف اخلاق اور ایٹیٹیوڈ ہے غامدی صاحب کا جو سیکھنے کی چیز ہے ان سے. تبھی میں کہتا ہوں غامدی صاحب کے آپ کلپ سنا کریں, تمیز سیکھیں بات کرنے کی. باقی تمیز کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو, علمی دلائل ولائل نہیں ہے. تو کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آؤ تو ہم بتائیں گے.